بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج جو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں یہ قرآن پاک کی ایک آیت لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ایک آیت کا عمل ہے اور اس آیت کے اندر چھپا اسم اعظم، اس کے بارے میں آپ کو کچھ اہم معلومات دیں گے اور اس آیت کا عمل آپ کو بتائیں گے کہ مشکلات سے کیسے نجات پائی جاتی ہے، تکلیفوں سے کیسے چھٹکارا پایا جاتا ہے قرآن پاک کی اس ایک آیت کے ذریعے سے۔ اس آیت کی پاور، اس آیت کی طاقت، اس آیت کے کرشمات، اس آیت کے معجزات، اس آیت کے فوائد، اس آیت کی برکات آپ خود ہی جا کے احادیث کی کتب میں دیکھ لیں، بزرگان دین کی کتب میں دیکھ لیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن کی اس آیت کی کتنی بڑی پاور ہے، کتنی بڑی طاقت ہے۔ اور آج تک جس کو بھی اس آیت کا عمل بتایا ہے، اس نے معزز سامعین کرام اس آیت کے ذریعے سے اپنے حالات کو بدلا ہے۔ آپ بیتی آپ کو سناؤں، اپنا معاملہ سناؤں کہ میں نے خود اس آیت کا عمل کیا۔ جب مشکل میں پڑتا ہوں، جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہمارے اوپر مشکل نہیں آتی ہے، جب بھی کوئی مشکل آتی ہے، حالات گمبھیر ہو جاتے ہیں، اس آیت کا عمل کرتا ہوں۔ رب کائنات کی قسم کہ میرا اللہ ہمیں اس وظیفے کے ذریعے سے نجات دے دیتا ہے، وہ تکلیف دور ہوتی ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، غیب سے اس کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا انتظام کرتے ہیں کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے کہ یار کہاں سے اتنا کیسے اس کا انتظام ہو چکا ہے۔ تو اس لیے معزز سامعین کرام، آپ سے التجا ہے کہ اس آیت کی برکات کو خود آپ دیکھ لیں۔ کچھ چیدہ برکات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو انسان اپنے بچوں، اپنے گھر، اپنی گاڑی، اپنے کاروبار، اپنی مال و دولت، اپنی ہر چیز کی حفاظت کرنا چاہتا ہے نا، تو وہ اس آیت کو اس طریقے سے پڑھے جیسے ہم آپ کو بتائیں گے، تو انشاءاللہ العزیز اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اللہ رب العزت کی حفاظت کے اندر وہ چیز آ جائے گی۔ یعنی جتنی مقدار ہم آپ کو بتائیں گے اتنی مقدار میں آپ نے پڑھ کر ایسے انگلی سے تصوراتی دنیا میں کھو کر ایسے آپ نے اس کے ارد گرد حصار کر دینا ہے، کڑا لگا دینا ہے، تو انشاءاللہ دیکھنا کہ اس کی اللہ میرا کیسے حفاظت فرمائے گا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، اس آیت کو پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں ہوا۔ یہ آیت اللہ کے خزانوں سے لینے کا ایک ذریعہ ہے، اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھولنے کی چابی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے تالوں کو کھولنے کی ایک چابی ہے۔ جو انسان اس آیت کے ذریعے سے عمل کرے گا، رب کائنات کی قسم میرا اللہ اس کی ساری مشکلات کو کیا کر دے گا؟ دور فرما دے گا، ساری مشکلات کو۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آپ نے اس آیت کا عمل کرنا ہے۔ دنیا کی کوئی بھی مشکل ہو، کوئی بھی پرابلم ہو، کوئی بھی مصیبت ہو، بچے نہیں ہو رہے، اولاد ہے لیکن اولاد کے رشتے نہیں آتے، یا پھر انگیجمنٹ نہیں ہو رہی، یا پھر انگیجمنٹ ہو گئی نکاح نہیں ہو رہا، یا نکاح ہو گیا رشتے نہیں ہو رہی، سب معاملات اس سے حل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کی اولاد نافرمانی پر اتر آئی ہے اور ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی وہ آپ کی نافرمانی کرتی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کی فرما بردار اولاد بنے، تو یہ عمل کر لیں، انشاءاللہ اس عمل کی بدولت وہ فرما بردار اولاد بن جائے گی۔ اتنا مجرب، اتنا آزمودہ، اتنا نایاب وظیفہ ہے۔ یہ ایسا عمل ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کی طاقت کو، اس کی پاور کو۔ معزز سامعین کرام، اگر یہاں پر اس کی پاور ہی بیان کرتا جاؤں گا، تو اس کی طاقت ہی بیان کرتا جاؤں گا تو بہت لمبی ہو جائے گی ویڈیو۔ تو خیر، ہم اس طرف جانے سے پہلے چلتے ہیں اس آیت کا عمل کون سا ہے اور یہ آیت کون سی ہے۔ آیت ہے قرآن پاک کی آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کا عمل ہے، لیکن اس میں دو باتیں ہیں، ایک پوری آیت الکرسی کا عمل اور ایک اس میں چھپا اس میں اعظم اس کا عمل۔ معزز سامعین کرام، اس میں چھپے اس میں اعظم کے ذریعے سے اگر کوئی کر لے جس کو آیت الکرسی نہیں آتی، تب بھی اس عمل کی پاور اسے مل جائے گی، طاقت مل جائے گی۔ اور اگر اس آیت الکرسی کا کرتا ہے تو تب تو نورن علی نور،
یعنی اچھا ہو گیا کہ اس نے یہ عمل کر لیا۔ خیر آئیے چلتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے کمنٹ سیکشن کے اندر آپ نے لکھنا ہے یا رب ذوالجلال تمام مسلمانوں کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کی دو انعامات دیں گے۔ ایک تو جب غیب کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اجنبی کے لیے دعا کرتا ہے اس کی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اور دوسرا یہ کہ جب آپ دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو اس کے حق میں دعا قبول ہو یا نہ ہو آپ کو مقبول دعا کا ثواب مل جائے گا۔ معزز سامعین کرام، تو یہ بات آپ نے کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنی ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے، عشق کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ ایسے طریقے سے درود پاک پڑھنا ہے گویا آپ روضہ رسول کے سامنے کھڑے ہیں، یا آپ نے آقا کے روضے کی جالیوں کو تھام رکھا ہے، اتنے پیار سے پڑھیے گا۔ میرے آقا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا کے کسی کونے پر بھی اگر درود پاک پڑھا جائے گا تو وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جائے گا۔ تو اس لیے عقیدت کے ساتھ پڑھیے گا۔ آئیے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین کرام، یہ درود پاک، نماز والا درود پاک، درود ابراہیمی آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ 3 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ جو انسان اس درود پاک کو حقیقتاً پڑھتا ہے، سچے دل سے پڑھتا ہے، اللہ اس کی ساری مشکلات کو دور فرما دیتے۔ اس کے بعد آپ نے آیت الکرسی میں چھپا اسم اعظم یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ۔ جس کو آیت الکرسی نہیں آتی تو وہ یہی پڑھ لے بس، اور جس کو آیت الکرسی آتی ہے تو وہ 7 مرتبہ آیت الکرسی۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ یہ آیت الکرسی آپ نے پڑھنی ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ نے یہ آیت الکرسی 7 مرتبہ پڑھ لینی ہے۔ یا حیو یا قیوم آپ نے پڑھنا ہے 313 مرتبہ، اور یہ 7 مرتبہ۔
پھر اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک جو شروع میں پڑھا تھا، وہی درود پاک جسے درود ابراہیمی کہتے ہیں، وہی درود پاک جو دن میں 5 مرتبہ آپ نماز میں پڑھتے ہیں، تو وہی درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر سن لے، شروع میں 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے یا حی یا قیوم اسم اعظم ہے، اور یہ اسم اعظم وہ اسم اعظم ہے جو بلعم بن بورہ کے پاس تھا، جس کے ذریعے سے وہ مستجاب الدعوات تھا۔ دعا کے لیے ایسے ہاتھ اٹھاتا رب کائنات کی قسم کہ اس کے ہاتھ خالی اللہ نہ موڑتا، اس کی جولی بھر کے اللہ دے دیتا۔ تو آپ نے یہ اسم اعظم یا حی یا قیوم 313 مرتبہ پڑھنے۔ اگر آیت الکرسی آتی ہے تو وہ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ کتنی مرتبہ؟ 7 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ نے معزز سامعین کرام 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے، عمل مکمل ہو جائے گا۔ یہ عمل آپ نے لگاتار کتنے دن کرنا ہے؟ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا، 7 دن کرنا ہے۔ 7 دن رشتوں کے لیے، جاب کے لیے، پریشانیوں سے نجات کے لیے، اولاد کے لیے، کامیابیوں کے لیے، مقدمات میں کامیابیوں کے لیے۔ کوئی مقدمہ آپ کا پھنسا ہوا ہے، آپ نکل نہیں سکتے، نکلنا چاہتے ہیں، اس عمل کو کریں۔ رب کائنات کی قسم آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ کیسے آپ کے اللہ نے، میرے اور آپ کے رب نے آپ کے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ خیر، اب یہ عمل آپ نے 7 دن کرنا، لیکن یاد رکھنا عمل کے دوران آپ نے ناغہ نہیں کرنا، ناغے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر ناغہ ہو گیا، مثال کے طور پر 4 دن آپ نے عمل کیا، پھر اس 5ویں دن ناغہ ہو گیا، تو پھر نئے سرے سے کرنا پڑے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ اس میں جگہ کی قید نہیں ہے کہ جی فلاں جگہ پہ بیٹھ کے، نہیں، ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، گھر میں، گاڑی میں، بنگلے میں، آستانے میں، خانقاہ میں، مدرسے میں، کمرے میں، جہاں اپنے ہاسپٹل کے اندر، اپنے آفس میں، اپنی دکان پہ، جہاں آپ کو جی چاہتا ہے وہاں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ والسلام۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔